السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ایک ہفتے کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ یقیناً ایک ہفتے کی غیر حاضری قابل قبول ہے۔ ہمارے درمیان حضرت امیر شریعت کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک عالمیہ کا خط پورے حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہماری حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج میں قرآن کریم کا تدریجی نزول بیان کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات حضرت علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے تھے۔ بعض مرتبہ کئی آیتیں اب ایک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو یک بارگی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن کریم ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق لائیں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کی تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں یا ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جو السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی ہیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی قسم کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیت ایسی ہے کہ جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال و جواب میں مواقع ہوا ہو، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہا جاتا ہے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شائع نزول کہلاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن نبی مرثد غنوی رحمۃ اللہ علیہ کی رضی اللہ عنہ کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد نے صاف انکار کر کے فرمایا اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ تشریف لا کر حضرت مرثد نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کی اظہار فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ بالآیت کا شائع نزول یا سبب نزول ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے خاص طور سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔